السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ویکلی فورکاسٹ۔ تو شارٹ سا فورکاسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ فورکاسٹ میں زیادہ تر چیزیں ڈیفائن ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو لیپ ٹاپ پہ نہیں، آج موبائل پہ ہی فورکاسٹ کرنا ہے۔ تو لیٹس موو ٹو دی ہائی ٹائم فریم ویکلی ٹائم فریم کو اگر ہم دیکھیں تو وہی سیم لیولز ہے جو کہ آلریڈی میں نے بتائی ہے لاسٹ فورکاسٹ میں۔ باقی اس میں مارکیٹ رینج رہا، چونکہ سارا ویک اگر آپ لوگ دیکھیں تو سارا ویک جو ہے نا 4840 سے لے کے 4660 تک، ٹھیک ہے، سارا ویک جو ہے نا مارکیٹ اس رینج میں اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن، تو کوئی بڑا موو نہیں ہوا۔ اب ایکسپیکٹڈ تو ہے، ٹھیک ہے۔ بائی سائڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں مارکیٹ ہمارے ساتھ ریڈ کینڈل کلوز ہوئی ہے۔ نیکسٹ کینڈل ایس آر سی کے حساب سے اگر یہ جاتی ہے، میں آپ کو لائن ڈرا کرتا ہوں، یہ آپ کا لائن ہو گیا، دوسرا لائن ہو گیا، یہ ایس آر سی کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لائن کراس ہوتا ہے تو پھر اتنا چانسز ہے کہ مارکیٹ اتنا جو ہے نا وہ موو کرے۔ یہ لائن اگر کراس ہو جاتا ہے تو اتنا موو ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر ایسا وک ہو جائے اور اس کے بعد کینڈل سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ آ سکتا ہے، یہاں پہ بھی آ سکتا ہے اور یہاں پر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایکسٹریملی پھر ڈاؤن بھی جا سکتا ہے ادھر، پر یہ اتنا زیادہ موو اب شاید نہ ہو۔ ڈیلی ٹائم فریم ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے، سٹل رینج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لیکوڈیٹی وک جو ہے نا وہ اپ سائڈ پہ لیکوڈیٹی وک ہم اگر اس کو کہیں تو وہی بن گیا ہے، کوئی ہائی نہیں بنی اچھی طریقے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آرڈر بلاک جو ہے نا ڈیلی میں ایک اچھا او بی جو ہم کہتے ہیں او بی، ٹھیک ہے، او بی اس لیے ہے کہ اچھے خاصے انڈیسیجن کینڈلز جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہے، ریڈ چھوٹے چھوٹے سے، تو یہ ایک اچھی آرڈر بلاک جو ہے نا، اور یہاں پہ ایف وی جی بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایف وی جیز بھی جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ تو اگر مارکیٹ یہاں پہ ٹیپ کرے تو آپ کو اچھا سا ٹریڈ مل سکتا ہے یہاں پہ۔ بعد میں H4 پہ آتے ہیں۔ H4 آپ کے ساتھ ہو گیا اوپن۔ H4 میں مسئلہ یہ ہے کہ یار ہاں سٹل وہی آرڈر بلاک اوپر پڑا ہے، لیکوڈیٹی وک ہے، نیچے بھی جا سکتا ہے، پر اگر اسٹرانگ ریجیکشن ہوتی تو یہ ڈائریکٹ نیچے چلا جاتا، اور یہ ساری نیچے بھی لیکوڈیٹی ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے، نیچے بھی لیکوڈیٹی ہے، نیچے بھی اٹریکٹیو زون ہے اور اوپر بھی اٹریکٹیو زون ہے۔ یہ بھی آپ کا ہو گیا بھائی لیکوڈیٹی، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی آ گئی لیکوڈیٹی، یہ بھی آپ کی آ گئی لیکوڈیٹی۔ اب دونوں سائڈ پہ لیکوڈیٹیز ہے، پر نیچے اگر چلا جاتا ہے تو یہ پھر جو ہے نا ٹھیک نہیں رہے گا، پھر مسئلہ زیادہ ہو جائے گا۔ دیکھیے دو پاسبلٹیز ہے، اگر پہلے نیچے لیکوڈیٹی آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں تک آ گیا، تو پھر یہ دوبارہ جائے گا تو جائے گا ہی جائے گا، اس لیکوڈیٹی تک جائے گا، تو یہ ایسا جائے گا تو پھر یہاں پہ پھر ریجیکشن نہیں دے گا، پھر سیدھا جائے گا، پھر ایسا ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ بلش ہو جانا، یہ پھر آل ٹائم ہائی تک پھر پاسبلٹیز ہوں گے۔ ایک سینیریو تو یہ ہو گئی، دوسری سینیریو یہ ہے اگر مارکیٹ پہلے آپ سائڈ کی لیکوڈیٹی لیتا ہے دین اوکے، سیل کا جو سینیریو ہے وہ پھر بن سکتا ہے، فرسٹ اپ سائڈ شارٹ مارے گا، تو اس کے بعد نیچے لیکوڈیٹی بھی ہے، ٹرینڈ بھی ہے، آرڈر فلو بھی ہے، اور نیچے کے نیچے سٹرکچر بھی ہے،
تو سینیریو نمبر 2 یہی ہے، ٹھیک ہے. پہلے نیچے گیا تو پھر اوپر والی کی خیر نہیں ہوگی اور پھر مزید جائے گا. اب ایگزیکیوشن کہاں سے کرنی ہے؟ اگر مارکیٹ ہمیں یہاں پہ کوئی کنفرمیشن دیتا ہے پریزنٹ پوزیشن پہ تو یہاں سے ہی بائی. یہاں پہ کنفرمیشن نہیں دیتا، گیپ ڈاؤن سٹارٹ ہوتا ہے، نیچے سے ہی کنفرمیشن دے گا تو پھر یہاں سے پھر سیلنگ نہیں ہوگی. اوپر تو جائے گا پر سیلنگ نہیں ہوگی پھر، ٹھیک ہے. ہاں کنفرمیشن دیتا ہے تو، اگر کنفرمیشن نہیں دیتا نیچے جاتا ہے تو پھر سیل چلا جائے گا. پر یہ لیکوڈیٹی بھی ہے نا اوپر سائڈ پہ، یہ سے اگنور نہیں کر سکتا مارکیٹ. اب ہم لو ٹائم فریم پہ چلتے ہیں. آپ کو انٹری جو ہے نا اس کا لیول دے دیں گے اس فارکاسٹ میں. یہ جو میں نے لائنز ڈرا کی ہے تو یہ ساری ویک لیولز ہیں. میرے حساب سے یہ ساری لیول جو ہے نا مارکیٹ کو لے جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اب 2 پاسبلٹیز ہیں ہمارے ساتھ. گیپ ڈاؤن اوپن ہوگا، یہ تو 90% جو ہے نا نیوز سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ جنگ سیز فائر نہیں ہو رہا، جنگ بڑھ سکتا ہے. تو اس کے حساب سے گیپ ڈاؤن کلوز ہوگا. تو گیپ ڈاؤن کلوز ہوگا. اب اس میں چھوٹا گیپ ڈاؤن ہوا تو یہاں سے بلش ہو سکتا ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بڑا گیپ ڈاؤن آ جائے نا تو یہاں تک آ جائے تو یہ تھوڑا نیچے لو کو اٹھائے گا تو اس طرح اچھا بائنگ جو ہے نا وہ ہمیں دے گا، ٹھیک ہے. اب کنفرمیشن کا لیول کون سا ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ لیول ہو گیا آپ کا کنفرمیشن کا لیول. یہ لیول ونس بریک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یا اس کو میں کہتا ہوں گرین کلر، ٹھیک ہے. یہ لیول بریک ہوگا تو اس سے بائی آپ کا کنفرم ہو جائے گا اور آپ کا منیمم ٹارگیٹ جو ہے نا یہ لیول فرسٹ، یہ لیول پر، یہ لیول پر ٹاپ کا لیول اتنا پھر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں پھر شک نہیں ہوگا، یہ پھر کلیئر ہوگا. تو تھوڑا نیچے سے انڈیوسمنٹ لے. یہ جو وک ہے نا نیچے والا، یہ یہاں میرا آرڈر پڑا ہے، ٹھیک ہے. اس لیول میں میرا آرڈر پڑا ہے بائی آرڈر. تو یہ اگر اٹھا لے تو بیسٹ آ جائے گا اور اوپر بھی چلا جائے گا. بڑا زون ہے، سوئنگ سا سیٹ اپ ہو جائے گا. اور پھر اگین ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد کہ ہم نے پھر یہاں پہ کنفرمیشن ڈھونڈنے ہیں سیل کے لیے اور یہاں سے سیل ٹرائی کرنا ہے. میرا خود کا یہی پلان ہے ابھی تک. باقی دیکھیں گے، بیہیویئر دیکھیں گے، کنفرمیشنز دیکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اڈاپٹ کریں گے اپنے پلان کو، ٹھیک ہے. تو یہ ہے. باقی اگر یہ کنفرمیشن یہاں پہ نہیں دیتا نا، یہ بات بھی سنیں، اگر یہاں پہ کنفرمیشن نہیں دیتا، یہ لیول کو بریک نہیں کرتا تو پھر یہاں سے تو میں بائی کر لوں گا، یہاں پہ ایس ایل ہو جائے گا اور اگین پھر سیل جو ہے نا وہ جیسے اس کے چانسز کم ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے لیول جو ہے نا، یہ سارے لیولز تو یہ سارے لیولز ویک پڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو زیادہ تر چانسز ہے کہ یہاں سے لیکوڈیٹی اٹھائے اور اوپر سائڈ مارکیٹ چلا جائے اور وہاں سے پھر نیچے جو ہے نا کنفرمیشن ہمیں دے کے جو ہے نا وہ نیچے آ جائیں. دس از شارٹ فارکاسٹ. باقی وی آئی پی گروپ میں جو ہے نا ہم ٹائم ٹو ٹائم اچھا سیٹ اپ دے گا مارکیٹ تو ہم سیٹ اپ دیں گے. اچھا سیٹ اپ نہیں دے گا اور ٹائم ویسٹ کرے گا اور مینیپولیٹ کرے گا اور یا ویسے جو ہے نا رینج بنائے گا، دونوں سائڈ پہ ایس ایل کا آئے گا، تو پھر اس کنڈیشن میں ہم ٹریڈ نہیں کریں گے. لائک لاسٹ ویک ہم نے کوئی خاص ٹریڈ نہیں کی چونکہ یہ رینج تھا. اس رینج میں کیا کرتا بندہ، تو یہی سینیریو ہے، ٹھیک ہے.